السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کو انتقال ہوئے 3 دن آج ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کا معاملہ رکا نہیں ہے۔ آئے دن ان کے خلاف ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور ان کے ان بیانات کو دہرایا جا رہا ہے جس سے واقعتاً مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس طرح سے نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی ایک آج ویڈیو برطانیہ کے اندر رہنے والے 2 عالم دین کی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ لوگ مولانا سلمان ندوی صاحب کو نشانہ بنا تو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہمارے ملک کے مایہ ناز عالم دین ہیں اور ایک بزرگ ہیں اور کئی سارے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا نام ہے، ہمارے ہاں ایک مقبولیت بھی ہے، ان کو بھی ان دونوں عالم دین نے دعوت مباہلہ دیا ہے اس معاملے میں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مولانا سلمان ندوی صاحب کے معاملے کو ہلکا پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے پہلے کیا کہا ہے، آئیے ایک مرتبہ سن لیتے ہیں کہ یہ دونوں عالم دین نے کیا کہا ہے۔ کبھی کبھی مولانا علمی زبان لوگ نہیں سمجھتے، میں ان کو دعوت مباہلہ دینا چاہتا ہوں۔ شخص ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کو دعوت مباہلہ دینا چاہتا ہوں، اور دعوت مباہلہ کیا ہے، مباہلہ کا کیا مطلب ہے، اس کی ہم وضاحت کریں گے آگے۔ پہلے اور مزید سنیے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کو ایسے اختلاف تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نقشبندی سلسلے کے ہیں، ماشاءاللہ کثیر المراقبہ بھی ہوں گے، پہنچے ہوئے آدمی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی۔ یہ دعوت مباہلہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا طنز بھی کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کثیر المراقبہ بھی ہوں گے اور کئی سارے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ان سے ایک سوال ہے کہ میرے بھائی، اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو ان کی رائے سے آپ اختلاف کریے، ان کو دعوت مباہلہ دے رہے ہیں یا آپ کا میٹر ہے، لیکن ان کا تمسخر کرنا، ان کا مذاق اڑانا کہ کثیر المراقبہ ہوں گے، کئی سارے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہوں گے، یہ کیا ایک سنجیدہ عالم دین کا شیوا ہو سکتا ہے؟ مزید اور سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کافی ان کا شیوا بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیگر یہاں کے بروں بھی ان کا اس طرح کافی شیوا بن چکا ہے۔ آپ لوگوں کو سجاد نعمانی صاحب کے تعلق سے معلوم ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس پر وہ اپنا واضح موقف رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پیشن گوئی بھی کرتے ہیں۔ بھلے ہی ان کے باتوں پر کتنے لوگ عمل کرے نہیں کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ دونوں عالم دین اپنے آپ کو کہنے والے ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ برطانیہ کے اندر بیٹھ کر کے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا اس کو فی الحال رہنے دیں گے۔ اچھا، میں ان کو دعوت مباہلہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو روحانی شخصیت ظاہر کرتے ہیں، میں تو ایک گندا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، گنہگار ہوں۔ اس کو ذریعہ نجات سمجھ کر آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ مجھے تاریخ بتا دیں، میں اپنا ٹکٹ دوں گا، ہم وہاں جا کر فیصلہ کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت گندے ہیں، آپ تو بہت کثیر المراقبہ شخص ہیں، پہنچے ہوئے ہستی ہیں اور بزرگ ہستی ہیں، آپ کو دعوت مباہلہ دیتے ہیں، مدینہ منورہ آئیے اور روضہ مقدسہ کے سامنے بلندی صوت نہ ہو، آہستہ آواز میں مباہلہ کریں گے اور وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی شخص حق پر ہوگا وہ اس طرح کی باتیں مولانا سجاد نعمانی صاحب کے تعلق سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی سنجیدہ عالم دین مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کے انتقال کے بعد کسی نے کوئی اس طرح کے سخت جملے کہے ہیں؟ آپ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے عالم دین کا آپ بیانات ضرور سنے ہوں گے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حدیث مولانا سلمان صاحب بجنوری کا بیان آیا۔ انہوں نے ان کے ان موقف سے بالکل برات کا اظہار کیا جو سلمان ندوی صاحب اپنائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ جب کسی معتبر ادارے نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے، ان کو کافر نہیں کہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے دعائے مغفرت اور اصالہ ثواب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہی موقف مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معتبر ادارے نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے لیے اصالہ ثواب ایسے مسلم کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کی جو غلط باتیں تھیں، جو غلطی تھی صحابہ کے تعلق سے، ان کا کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا، ان کی حمایت کسی نے نہیں کی ہے۔ سارے لوگوں نے تنقید کیا اور ان کو کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں غلطی پر تھے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی اپنے پورے اس 10 منٹ 15 منٹ کے بیان میں
کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب اس موقف میں وہ درستگی پر تھے، کہیں پر بھی انہوں نے نہیں کہا ہے۔ بس یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دیرینہ ان سے تعلقات تھے، ہمارے دوست تھے، علماء اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ گئے تھے، یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کے ان تمام نظریات کا جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنائے ہوئے تھے اس کی تردید کرتے ہیں، کہیں پر بھی انہوں نے حمایت نہیں کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات کے بارے میں ایک مضمون ایک صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ دونوں حضرات مولانا عثمان اور مولانا عبدالحلیم صاحب، یعنی یہ جو دونوں لوگ ہیں ان کا نام ہے۔ میرا ایک براہ راست سوال ہے، انہوں نے لکھا میری نظر میں آپ حضرات بہت سے معاملات میں غیر ضروری شدت اختیار کر لیتے ہیں، اور ہمارے خیال سے ان کی زبان سے لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ بھی ان کی زبان سن رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تکفیر کے مسئلے میں بھی آپ لوگ انتہائی سخت موقف اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ حضرات مرحوم مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں بھی کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت والجماعت کے کسی معتبر دارالافتاء یا کسی مستند مفتی نے ان کی تکفیر کی ہے؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کے متعدد نظریات کو اہل سنت کے اکابر علماء نے رد کیا ہے، انہیں جمہور کے موقف کے خلاف اور ناقابل قبول قرار دیا ہے، بلکہ ان کے بعض آراء کو گمراہ کن بھی کہا ہے، لیکن کیا کسی معتبر ادارے یا مستند مفتی نے ان پر کفر کا حکم لگایا ہے؟ نہیں۔ آپ حضرات مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی طرف آتے ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں مولانا سلمان ندوی کی غلطیوں اور باطل نظریات کی تردید کی ہے، انہیں جمہور کے خلاف اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ کیا انہوں نے کہیں ان کے باطل نظریات کی تائید کی ہے جو آپ لوگ ان کو دعوت مباہلہ دے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ وہ حق پر تھے؟ کیا کسی بھی زاویے سے ان کی فکر کی مدح اور توصیف کی ہے؟ اپنے پورے بیان میں کسی بھی زاویے سے ان کی تعریف انہوں نے کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ نہیں تو پھر محض دعائے مغفرت یا تعزیتی کلمات کی بنیاد پر آپ انہیں معاذ اللہ گستاخ یا گمراہ ثابت کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے مغفرت کی دعا کی ہے اور اس پر تعزیت کی بیان دیے ہیں تو آپ ان کو گمراہ ثابت کرتے ہیں؟ اگر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے آپ کی طرح غلو، شدت اور تکفیر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو کیا صرف اسی وجہ سے آپ انہیں ہلکا قرار دے کر مباہلے کی دعوت دیں گے؟ کسی شخص کے باطل نظریات کی تردید کرنا ایک الگ بات ہے، جبکہ ہر اختلاف میں تکفیر کا دروازہ کھول دینا بالکل الگ معاملہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں اعتدال، علمی دیانت اور اکابر اہل سنت کے منہج کو اختیار کیجیے، نہ کہ ہر اختلاف کو تکفیر تک پہنچا دیجیے۔ یہ دونوں عالم دین یا ان کے جیسے اور بھی جتنے عالم دین ہیں، ان لوگوں سے ایک درخواست بھی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر الحمدللہ ایسے ادارے، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند اور دیوبند جیسا ادارہ یہاں پر موجود ہے، دیوبند کے دارالافتاء یہاں بھی موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہاں کے علماء، یہاں کے دارالافتاء اگر کسی کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں یوٹیوب میں آ کر کے اپنا ٹی آر پی بٹورنے کی اور ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس طرح سے شدت اور غلو ہرگز مت کریے۔ کسی نے ان کے اس باطل نظریے کی حمایت نہیں کی ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا ہے اور ان کی تردید کی ہے، لیکن کسی نے کافر نہیں کہا۔ اس لیے مسلم ہونے کی حیثیت سے دعائے مغفرت کی بات کہی ہے کہ ہاں آپ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بس صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ساری باتیں کہیں تو آپ ان کو چھوڑ کر کے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ بہرحال اس مسئلے کو یہیں پر اگر ختم کر دیا جائے، اگر ان کے لیے باتیں نہ کی جائے تو ہی اچھا ہے۔ ایسے تمام کے تمام لوگ جو بھی سلمان ندوی صاحب کے تعلق سے ان کے مخالفت میں ان کے شاگردوں کو بھڑکانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو ان کے لوگ جو ان کے نظریے کی حمایت کر رہے ہیں، جو نہیں بھی کر رہے ہیں، اپنے استاد کی محبت میں ظاہر ہے کہ ایسی باتیں لکھ رہے ہیں جس سے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس تکلیف پہنچانے کے سبب اور ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیو سلمان ندوی صاحب کے خلاف اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے تعلق سے بنا رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں بند ہونی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ بھائی اس معاملے کو چھیڑا نہ جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا نظریہ تھا، وہ چلے گئے، اپنے نظریے کو لے کر کے چلے گئے، ختم ہے، اب ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہی نہیں کرنی ہے۔ لیکن آئے دن لوگ ایک ویڈیو بنا کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دین کا نقصان ہی ہے۔